یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروسز کے ساتھ میں ہوں زبیدہ عباسی، آپ کی پوڈ کاسٹ ہوسٹ۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ایڈمرل حشام خان، جو کہ بہت ہی زیادہ ایک شاندار اپنا تجربہ رکھتے ہیں پاکستان نیوی میں۔ انہوں نے 40 سال سے زیادہ پاکستان کی نیوی کے جو ہے وہ فلیٹ کی قیادت کی ہے۔ 150 سے ملکوں کے اوپر مشتمل جو بحری بیڑا ہے اس کے اندر بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل رشک رہی ہیں۔ سر کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا مقصد آج ان سے آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے اوپر جاری جتنی بھی ہماری سیلیبریشنز ہیں ان کی یاد تازہ کرنا اور ان کی مزید گہرائی اور اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس کمپوننٹس پنہا ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ سر تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ہمیں عزت بخشی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کنسیڈر کیا، ٹائم لیا۔ سر آپ اوشین پولیٹکس کو آج کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی ریلیونس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹو بگن ود جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر آن ریڈیو پاکستان ورلڈ سروس۔ دو چیزیں، چونکہ بنیان مرصوص کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو میں انڈین اوشن کے بارے میں بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اوور آل بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈاؤٹیڈلی جو مئی 2025 کا جو ایپیسوڈ تھی مارکہ حق کی، وہ پاکستان کے لیے ایک کراؤننگ مومنٹ ہے، ایک گلوریس مومنٹ ہے ہماری ہسٹری میں، اور یہ ایک بہت بجا عمل ہے کہ ہم اس کی آج کمیموریشن کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے لیے ایک کراؤننگ گلوری تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کے لیے ایک اسٹریٹجک ملٹی ڈومین امبیرسمنٹ تھی۔ ملٹی ڈومین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب 4 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈپلومیٹک ڈومین میں انڈیا کو سوائے افغانستان کے کہیں سے اور سپورٹ نہیں ملی، جبکہ پاکستان کے جو درینہ دوست چائنا، سعودی عربیہ، ترکیہ اور آذربائیجان اور باقی سارے ممالک نے پاکستان کی، چونکہ پاکستان ایک اگریشن کا شکار ہوا تھا تو پوری طرح ڈپلومیٹکلی ہمیں پوری سپورٹ دنیا کی حاصل تھی۔ ایون ویسٹرن سائڈ سے بھی وہ لوگ جو وہ ممالک جو شاید پاکستان کو بہت زیادہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب ملٹری ڈومین کی بات کر رہے ہیں کہ جو شکست فاش، جو ایک ان کو ایک زوم تھا کہ ہم خطے کی ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہیں اور ہم ایک اوور آل ریجنل ہیجمون ہیں، اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ بالکل۔ تیسری چیز جو آپ میڈیا سے تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی میڈیا نے جس طرح ان کے نیریٹو کو زمیں بوس کیا اور ایک رسپانسبل اور ایک حقائق کی بنیاد پہ جو رپورٹنگ کی، وہ انڈیا کا جو میڈیا کا جو ایک رنگ تھا اس کو پوری دنیا کو دکھایا، اور ان کی جو بالکل فیک نیوز کا ایک جو انبار لگایا ہوا تھا وہ بالکل ان کا نیریٹو زمین بوس ہو گیا۔ چوتھی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو سائبر میں پاکستان نے ایکسیپشنل پرفارمنس تھی، جہاں ان کے سویلین اور ملٹری نیٹ ورکس اور انرجی انفراسٹرکچر کے نیٹ ورکس کو کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ملٹی ڈومین میں ہر محاذ پہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو پاکستان کو جو ایک عزت ملی اقوام عالم میں، وہ ابھی تک قائم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو کہ یو ایس اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، اس میں پاکستان کو ایک کلیدی کردار حاصل ہے، اور نہ صرف خطے میں بلکہ پورے اقوام عالم میں جو، اور ہمارے دوست سعودی عربیہ، چائنا وغیرہ سب جو ہیں، ترکیہ، مصر، وہ پاکستان کی ایفرٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بوتھ یو ایس اور ایران جو ہیں دے آر ڈپینڈنٹ آن پاکستان's میڈیشن۔ تو یہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2025 کا جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص، اس میں جو ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی، وہ ہمیں ایک کمیٹی آف نیشن میں اس درجے پہ لے گیا جو شاید ہمارے آباء و اجداد نے یہ سوچا تھا، اور جو ہم ایک ایز اے پراؤڈ نیشن ہم جو ہے ایک ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو آل ان آل it's a very very memorable moment, and as a ex naval officer, military officer, we are so proud کہ ہماری نیشن نے کمبائن ہو کے ایک اپنے خطے میں ایک جو ہیجمون کا کردار ادا کرنے کا متمنی تھا، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات ہو رہی تھی، اس کو بالکل جو ہے وہ ایک فاشسٹ رجیم کو ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ وہ
آئندہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور دیٹ ٹو سر بڑے کاسٹ افیکٹو مینر میں میمس کے تھرو جو جواب گیا ہے اور جو اپنا سائبر کے اٹیکس کے تھرو جو جواب گیا. آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے, میرا تعلق میڈیا سے ہے, تو اوبیسلی آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے اوبیسلی ریڈیو پاکستان نے, پی ٹی وی نے, آپ آئی ایس پی آر نے اس پورا وہ جو ایک سمجھ لیجیے کہ اتنا زیادہ ایک ہیواک اور اتنا کوئی ہائبرڈ وارفیئر والا جو بہت زیادہ ایک نیریٹو بلڈنگ والی جنگ وہ چل رہی تھی اس وقت, اس قدر فیک نیوز وہاں پہ آ رہی تھی پڑوسیوں کی طرف سے. وہ تو خیر ان کا ہمیشہ کی ایک ان کی پریکٹس ہی رہی ہے, ان کا تو عمل ہی یہی ہے, چاہے وہ آپریشن پیچھے 2019 کا رہا ہو یا کہیں پہ بھی رہا ہو. دے آر ہیبیچول آف بیسکلی فیبریکیٹنگ فالس فلیگ آپریشنز اینڈ دین اکیوزنگ پاکستان آؤٹ آف اٹ. پاکستان آن دا کانٹری مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی الحمدللہ وی ہیو بن ویری مچ بلیسڈ کہ ہم ہمیشہ ہی سرخرو رہے ہیں. ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ ہمیں سرخرو رکھا ہے, عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ میرے خیال سے جتنے ہمارے کیڈٹس جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں, آپ کے اچیومنٹس آبٹین کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا ہے. نہ صرف وہاں اکیڈمیز کے اندر بلکہ آپ محاذ پہ بھی دیکھ لیجئے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, آرمی ہے, کہیں پہ ہمیشہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو معرکہ حق کے دوران بھی جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. آپ نے آئی ایس پی آر کا ذکر کیا, آپ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو جنگ ہے وہ ایک ملٹی ڈومین جنگ ہے. بالکل وہ ملٹی ڈومین, اور اسپیشلی یہ جنگ آئندہ فورسیبل فیوچر میں جنگ ایک میڈیا کی گلیئر میں لڑی جائے گی. آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ ٹویٹس کے ذریعے اور میڈیا کے نیریٹو کے ذریعے جو انوائرمنٹ کو نہ صرف شیپ کیا جاتا ہے بلکہ ایک دوسری نیشن پہ, اینیمی نیشن پہ اپنی ول امپوز کرنے کے لیے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ سبجوگیٹ کیا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں ہمارے میڈیا نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے. بالکل ایک ایسا بینچ مارک سیٹ کیا ہے کہ دنیا اس کو فالو کرے گی. نہ صرف جو کہ آپریشنل بریفنگ تھی وہ اتنے بلند پایا کی تھی, ایسے پروفیشنلی کنڈکٹ کی گئی. جو 6-0 والا جو ہے جو کوٹ ہے 7-0 اور ابھی ٹرمپ صاحب 11-0 کر دیا ہے. تو حقیقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپریشنل بریفنگ تھی ایک کنٹرولڈ اور ایک حقائق کی بنیاد پہ مبنی بریفنگ جو ہے اس نے پاکستان کا جو ہے وہ نہ صرف ود ان دا کنٹری بٹ انٹرنیشنلی گاہے بگاہے اور لمحہ بلمحہ جو اس کی کانفلکٹ کی صورتحال تھی اس کو دنیا کو آگاہ کرنے میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا. اسی طرح جو ہمارا سوشل میڈیا تھا اور اسی طرح ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ون آف دی آپریشنل لائنز آف آپریشن لائن ہے, ایک ٹول ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے میں اور اپنی اوور آل اسٹیچر کو بلند کرنے میں. تو میڈیا سپورٹ کرتا ہے, ملٹری کو بھی کرتا ہے, ڈپلومیسی کو بھی کرتا ہے, جیو اکنامکس کو بھی کرتا ہے, جیو پولیٹکس کو بھی کرتا ہے. تو یہ ایک بہت اور الحمدللہ اوور دی ایئرز پاکستان کا میڈیا بہت اچھی طرح ڈیولپ ہوا. اور اسپیشلی آئی ایس پی آر نے اپنا مارک کیا, پوری دنیا میں بنوایا ہے. اور یہ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے کہتے ہیں نا ٹروتھ پریویلز. تو بیسڈ آن دی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس آف دی آرم فورسز اینڈ دا نیشن ایز اے ہول جو ہے وہ اس نیریٹو کو کیری فارورڈ کرنے میں ہمارے میڈیا کا کردار ایکسیپشنل تھا, اور اسپیشلی آئی ایس پی آر. ان لائک وہ کہ وہ ہزیان میں جو ہے وہ چیخ رہے ہیں, جی ہاں, نہ انہوں نے وار ہسٹیریا کریٹ کیا بلکہ ان کو جو ہے بیسڈ آن فیکٹ اور بیسڈ آن جو گراؤنڈ پہ جو ہمارے آرم فورسز کی پرفارمنس تھی اس کو آپ نے ود پروفس لوگوں کو دکھایا, اور جس سے نہ صرف پاکستانی قوم کا مورال بلند ہوا بلکہ ایک پوری دنیا میں پاکستان کی جو ہے وہ پذیرائی ملی. اور اس پذیرائی کے ذریعے ہمیں بنیان مرصوص جب ختم ہوا ہے تو ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجک اپرچونٹی ملی ہے جو پاکستان ابھی تک اس کو کیش ان کر رہا ہے.
بالکل سر، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آگے بھی کامیابیاں دے. سر پاکستان نیوی کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے. آپ لوگ بڑے خاموشی سے جو ہے وہ سمندروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کیپٹن مہان نے بہت صدیوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ جس نے سمندروں پہ حکومت کی اس نے جو ہے وہ دنیا پہ بادشاہت کی. تو وہ اب سر اس پیرائے میں پاکستان نیوی کیا کر رہی ہے اسپیسیفکلی ڈیورنگ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص؟ کس طرح کی اسٹریٹجی آپ امپلوائے کر رہے تھے؟ کیسے آپ نے جو ہے ہمارے فورٹیفائی کیا اپنی اسٹرینتھ کو، پروٹیکشن کو، پاکستان کی سوورینٹی کو؟ بالکل. دیکھیں 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے ایک نیشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ ملٹری اسٹریٹجی جو ہے وہ تینوں فورسز کی کمبائنڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور پاکستان کے کیس میں دیر از اے نیوکلیئر ڈیٹرنس، اسٹریٹجک ڈیٹرنس از ان پلیس. اس کے اوور ہینگ میں ہم ایک ملٹری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جس میں ڈفرینٹ نیچر آف وار کے لیے ہماری تیاری سالہ سال جاری رہتی ہے. اور جب پھر کانفلکٹ آتا ہے تو پھر آپ وہ یو پٹ دیٹ آپریشنل اسٹریٹجی اور ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو ملا کے اپنا کرتے ہیں. تو یہ تینوں فورسز کی سنرجی. اسی طرح کچھ اوفینسو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ڈیفینسو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو کچھ ایلیمنٹس جو ہیں کہ وہ ایکٹیو وار فائٹنگ دیکھتے ہیں، لیکن جو باقی جو ڈیفینس میں ہوتے ہیں ان کے رول کو بھی آپ کیا کہتے ہیں اوور لک نہیں کر سکتے. ان کا ہونا اور ان کا اس جگہ پہ حفاظت کے لیے موجود ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو پاکستان کے میری ٹائم انٹرسٹس ہیں اس کی سیف گارڈ کی رسپانسبلٹی جو ہے پاکستان نیوی کی ہے. تو میں موٹی اسپیشلی ان دی بیک ڈراپ آف کلوجر آف اسٹریٹ آف ہارمز اینڈ بلاکیڈ وغیرہ کی، تو پوری نیشن کو پتہ چل گیا کہ نیوی کی کیا افیکٹونیس ہوتی ہے. تو اسی طرح پاکستان نیوی جو ہے وہ نہ صرف 1000 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اس کے علاوہ سر کریک ایک ایسا قضیہ ہے جو کہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا اور وہ بالکل ایک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کا ڈیفنس بھی پاکستان نیوی کے بعد. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ پاکستان کی ہے کہ اپنی سی لائنز آف کمیونیکیشن کو اوپن رکھے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایران ڈسپائٹ 40 days آف بامبنگ اور وہ سبجوگیٹ یا کیپیچولیٹ نہیں ہو سکا، لیکن پچھلے 2 ہفتے سے جب سے ان کی پورٹس کا بلاکڈ ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ ان کی ملٹری وار ایفرٹ پہ بھی ہے، ان کی اکانومی پہ بھی ہے، اور آلسو ان کی جو جنرل پاپولیشن جو کہ پنچ فیل کر رہی ہے کیونکہ ان کی ڈپینڈنس پاکستان کی طرح 80-90% جو ہے سی ٹریڈ کے اوپر ہے. تو یہ ہے کانٹیکسٹ جس کی گارڈین یا دوسری ایئر فورس اور باقی فورسز کے ساتھ مل کے پاکستان نیوی یہ کام انجام دیتی. As far as the force ratio between Navy, Pakistan Navy and Indian Navy is concerned, Indian Navy ایک لارج فورس ہے ان کمپیریزن ٹو پاکستان نیوی، اور ایک جسے کہہ رہے ہیں نا کنونشنل ایسیمیٹری ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن چونکہ پاکستان نیوی کی پروفیشنلزم اور ان کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ایسی ہے کہ انہوں نے ڈسپائٹ کہ انڈیا کی ایک نیوی بہت بڑی ہے ود رسپیکٹ ٹو 2 ایئرکرافٹ کیریئرز، نیوکلیئر سبمرینز اینڈ نمبر آف کنونشنل سبمرینز، اور بہت ساری میسائل بورڈس اور کروزرز اینڈ ڈسٹرائرز اینڈ فریگیٹس ہیں، لیکن یہ ساری فورس ہونے کے باوجود انہوں نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ پاکستان کی کوسٹ کی طرف رخ بھی کر سکے. انیشلی وہ تقریباً 300 میل دور تھے، لیکن ڈیورنگ دی ہیٹ آف بیٹل ان کے سارے میجر جہاز اور ساری جو فورسز تھیں وہ تقریباً پاکستان سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر تھیں، تاکہ ان پہ آؤٹ آف ہارمز وے جسے کہنا چاہیے وہ. چونکہ یہ ایک نیوکلیئر اوور ہینگ میں ایک لمیٹڈ کانفلکٹ ہوتا ہے تو ساری فورسز کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، اور پاکستان نیوی نے بہت ریسٹرین کیا کہ انہوں نے حالانکہ کچھ ان کے ایلیمنٹس ہماری رینج میں بھی تھے، لیکن ہم نے زیادہ تر بینگ اے اسٹریٹجیکلی ڈیفینسو اوور آل پاکستان، چونکہ ہم خطے میں جنگ نہیں چاہتے، اور ایک جو سی ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایرینا ہوتا ہے، اس میں نیوٹرلز بھی ہوتے ہیں اس میں، اور باقی سب کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں پوری دنیا کا انٹرسٹ ہے. اسی طرح انڈین اوشن جو ایک
بڑا وائٹل اوشن ہے ود رسپیکٹ ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ، اور تو بہت ساری شپس ہوتے ہیں. تو اس کنسیڈریشن کو کرتے ہوئے پاکستان نیوی نے ایک جسے کہتے ہیں نا اینٹی ایکسیس اور اے ٹو ڈی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی، جس میں ہمارا ڈیفینسو حصار جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ڈسپائٹ بینگ اے ویری لارج فورس وہ بالکل ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ سکے. لاسٹ میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سدرن سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں انیویٹیبلی کراچی پورٹ قاسم کی بات آ رہی، وہ پاکستان کی معاشی کی شہرگ ہے. دیٹس دی ہب آف پاکستان's اکانومی. تو اگر یعنی کہ کوئی ایکشن سیورڈ کی سائڈ سے ہوتا تو پھر اور وہ کراچی کے انڈر اٹیک ہوتا تو پھر ایک کانفلکٹ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ اگر وہ کراچی کو اٹیک کرتے ہیں یا سدرن سائڈ سے یا سیورڈ کی طرف سے اٹیک کرتے ہیں تو جنگ کا دائرہ کار ایک پھیل جائے گا اور ایک لمیٹڈ کانفلکٹ سے نیوکلیئر ٹرائیڈ کے اس کے اندر جو ہے وہ اور پھر جو ہے وہ دین اٹ کین گو آؤٹ آف ہینڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل باقی فورسز کی طرح جہاں کیا کہتے ہیں ایئر فورس نے ایک پریسیشن ایک سپیڈ کے ساتھ ایک اینمی کو ڈسٹرکشن کاز کی، اسی طرح پاکستان نیوی نے جو ان کی رسپانسبلٹیز تھی وہ بھرپور طریقے سے انجام دی. وہ بغیر یہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انڈین اوشن میں پاکستان ایک نیول فورس جو ہے ایک خطے میں ریکنیبل فورس ہے. بالکل. انٹرنیشنل اسائنمنٹس ہیں ہماری، نیشنل اسائنمنٹس ہیں، اور ہر جگہ آپ نے ان ریسنٹ کانفلکٹ بھی دیکھا کہ جب ضرورت ہوئی تو پاکستان نیوی نے اپنے جہاز اسکارٹ کیے تاکہ، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا جو پی او ایل کی جو سپلائز تھی وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی، اور ہمارا جو نظام زندگی اور انڈسٹریل پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ویرز آپ نے دیکھا ہے کہ باقی خطے کے باقی ممالک میں راشننگ ہے، لوگ جو ہے وہ پیٹرول کے لیے لمبی لمبی لائنیں ہیں، اور یہ ساری چونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سائلنٹ فورس ہے اور اوے فرام دی پبلک گلیئر ہے، تو یہ لیکن اس کا رول انتہائی اہم ہے. ایبسلیوٹلی سر. ان کے میڈیا نے جسٹ ریکالنگ بیک کہ وہ تو کہہ رہے تھے کراچی پورٹ کو تباہ کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر، آئی مین نیمز دے ور ٹیکن، وہ کہیں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم خود سوچے تھے می بینگ اے کراچی آئی واز تھنکنگ کہ اچھا یہ جگہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کہیں پہ. اور پاکستان تو ہمیشہ سے ہی بہت ذمہ دار ریاست رہا ہے. آپ کوئی بھی داستان اٹھائیں، کہیں پہ بھی کوئی بھی بات ہو، آپ کسی بھی قسم کے حالات دیکھیں، آپ کسی بھی قسم کی تصویراتی آپ صورتحال دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ میڈیشن کا، ہم پہلے دوحہ کا جو ہے افغانستان کا جو پرابلم تھا اس وہ ہم دوحہ اکارڈس وہ والا ایک ہم نے جو ہے وہ بڑا اچھا کردار ادا کیا. اس کے بعد سے مصالحت کی طرف ہم ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنا فخر کا ایک مومنٹ تھا پاکستان نیوی کے تھرو. مطلب پاکستان نیوی نے اسکارٹ کیے وہ جہاز، اور پاکستان کا جھنڈا جن جہازوں پہ جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اور وہ جہاز ان کو جانے کی اجازت دی گئی آبنائے ہرمز کے اندر. کس نے سوچا تھا کہ یہ وقت بھی ہم دیکھیں گے، اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. اتنا اچھا، اتنا ہمارے لیے اعزاز ہوگا یہ سب کچھ. سر آپ نے بتایا کہ پاکستان نیوی ہمیشہ ہی گارڈ کرتی ہے اور بہت خاموشی کے ساتھ، جو میری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سارا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے. پلیز تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ سر پچھلے کئی انسٹنسز میں ایسا ہوا ہے آن دا ریکارڈ کہ دشمن نے جو ہے وہ ہماری حدود میں داخلے کی کوششیں کی ہیں اور اس کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے. اسی طرح سے ان کو انہارمڈ واپس بھیجا گیا. ان کی سب مرینز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئیں پاکستانی واٹرز کے اندر، اور ایسا ایک بار نہیں ہے، انہوں نے ریپیٹڈ اٹیمپٹس کی ہیں اس طرح سے سیکیورٹی کو سیبوتاج کرنے کے لیے. تو ہم وہ کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ وہ والی کیسے ہوتی ہے کہ کب آپ نے جو ہے وہ وارننگ دے کے چھوڑ دینا ہے؟ اور ہم اتنے زیادہ مطلب آئی ایم جسٹ آسکنگ فرام دا پرسپیکٹیو آف کامن مین وومن کہ کیسے اتنی لینینسی، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ وار کو جو ہے وہ پریونٹ کر سکیں اور کسی قسم کی ایسکلیشن کو جو ہے وہ بالکل دیکھیں جو جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان کا اوور آل نیشنل ایم ہے ٹو لیو ان پیس بٹ پیس ود آنر. بالکل ٹھیک ہے. جو ملٹری کی اپلیکیشن بھی جب آتی ہے تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ
پیس کی طرف جایا جا سکے اور وہ جو وار امپوز کرنا چاہتے ہیں اس کو تھاورٹ کیا جا سکے تاکہ ایونچولی جو ہے پیسفل طرف. تو جو پیس کے لیے آپ کو بیلنس آف پاور کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دنیا میں امبیلنس آف پاور جو ہے, جو ویکیوم ہے یا امبیلنس جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیس کو ڈٹر کرتا ہے. تو اس لیے ہماری اوور آل جو ہے ہمارا اسٹریٹجیکلی جسے کہتے ہیں نا, ہم ڈیفینسو ہیں لیکن ٹیکٹیکلی اوفینسو ہے. تو ہمارا جو ڈٹرنس ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنونشنل وار کو ڈٹر کیا جائے اور جہاں تک پاسبل ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. جب آپ پوری تیاری سے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک اوائڈنس کا ایک مرہون منت ہوتی ہے. تو یہ ہے اوور آل کانٹیکس. تو جب کیا کہتے ہیں زمانہ ایک امن میں یا پیسفل حالت میں, یہ تو سی کے اوپر چونکہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے تو آپ جو ہے اینیمی کے بالکل کلوز پراکسیمیٹی میں آتے ہیں. تو ڈیورنگ پیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے پہ شوٹنگ وار سٹارٹ کر سکیں, بیکاز ہم نہ ایگریسر ہیں نہ ہم کسی بھی انیشیٹر آف وار ہے. تو اس لیے ہمارا ایک نیشنل اسٹریٹجی کے تحت یا نیشنل پالیسی کے تحت ہمیں ریسٹرینٹ کرنا پڑتا ہے. ویئر ایز کہ ایز اے نیول آفیسر ایک اپرچونٹی آئے تو وہ اس کو, اور اسپیشلی اس وقت جب کہ دشمن ہماری سرحد کی طرف انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرو, وچ از این اوفینسو. لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ اوشنز جو ہیں کامن ہیریٹیج ہیں اور دنیا کے لیے ہیومن کائنڈ کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے اور ایک ٹریڈ ہے اور بہت ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیوی جو ہے 24/7 365 ڈیز جو ہے ایک سی کے اوپر ویجل کرتی ہے. اور ایک چونکہ ہم ایک 4 ڈائمینشنل فورس ہیں تو ہمیں جو ہے, اور اسی طرح جو اینیمی کی کیپیبلٹی ہے چاہے وہ سب مرین کی ہے یا سب سرفیس کی ہے یا ان کی اسپیشل آپریشنز کی ہے, اس کے لیے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم اپنے ایریا آف انٹرسٹ جسے کہتے ہیں اس میں کمپلیٹ ہم ایک سرویلنس کرتے ہیں, ایک مینٹین کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی اینیمی کا شپ یا اینیمی کی سب مرین یا اینیمی کا کوئی ایئر کرافٹ یا ایون جو ان کے اسپیشل فورسز ہیں وہ انفلٹریٹ نہ کر سکیں. تو گاہے بگاہے ہوا ہے کہ ہم نے ہماری سرویلنس کے نتیجے میں جو ہے ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو جانے دیا, وارننگ دے کے جانے دیا. in my knowledge that too within nanoseconds اور سمجھ لیجیے کہ in a blink of an eye کہ وہ چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی اور through our indigenously made software, if I'm not wrong please correct me. اور کیونکہ ہماری ساری ٹیک اس وقت سے جو ہے وہ انڈیجنسلی ہم نے جو ہے ماشاء اللہ سے ڈیولپ کی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے امپلوائے بھی کر رہے ہیں کانسٹنٹلی. سر کیرنگ آؤٹ ود دس تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں ہماری آڈینسز کو امن ایکسرسائزز کے بارے میں, شمشیر بحر کے بارے میں, اور پاکستان نیوی جس طرح کولیبوریٹ کر رہی ہوتی ہے دوسری فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ, اور اب جتنا وہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے وہ کولیبوریشن اور وہ سارا کوآرڈینیشن, اور ہمیں اس سے کتنا مدد ملتی ہے, اور جو ہمارے پارٹنرز آتے ہیں وہ ہم سے کس طرح سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں. جی آپ کی اجازت سے بس میں ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نیوی کی جو ڈیولپمنٹ, جیسے میں نے 4 ڈائمینشن کی بات کی, تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب مرینی کی ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ 1965 سے چل رہی ہے, جو کہ ہماری سب مرین غازی نے پورے انڈین فلیٹ کو جو ہے بلاکیڈ کر دیا تھا ود ان دی پورٹس. اسی طرح 1971 میں ہماری پی این ایس ہنگور نے آئی این ایس کرپان کو اور ککری کو نہ صرف کیا کہتے ہیں سمندر کی تہہ پہ پھینکا اور کرپان کو جو ہے وہ سویلی ڈیمیج کیا. اسی ٹریڈیشن میں چلتے ہوئے ہماری ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ پی این ایس ہنگور کلاس سب مرینز کی جو پہلی کمیشننگ ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ یہ 2015 میں ایک کانٹریکٹ کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہمارے اوور اے کورس آف مے بی 2-3 ایئرس ہم جو ہے 8 سب مرینز ہوں گی, جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پورے انڈین اوشن میں ہماری سب مرین کا راج ہوگا ود ایکسیپشنل کیپیبلٹی. دس از دی موسٹ پورٹڈ پلیٹ فارم جو کہ پاکستان نیوی میں آ رہا ہے, اور خطے میں بہت ضروری تھا کہ پاکستان یہ کیپیبلٹی ہے. جو بات رہ گئی بات
کہ امن اور دوسری ایکسرسائز شمشیر بحر وغیرہ کا جو پاکستان نیوی کا ایک تو وار فائٹنگ کا رول ہے اور یہ باقی سی سرویلنس اور باقی سارے رولز ہیں, اس میں جو ایک ہمارا سیکنڈری رول ہے وہ اسے کہتے ہیں ڈپلومیسی. بائی نیچر جو نیول آفیسرز ہوتے ہیں یا نیول پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک ایکسٹینشن ہوتے ہیں آپ کی اسٹیٹ کی. تو جب یہ شپ کسی جگہ وزٹ کرتا ہے تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایک چھوٹا ٹکڑا اس جگہ پہ جا کے, تو نیچرلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افورڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنی نہ صرف اپنی پاور پروجیکٹ کر سکیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں ایک انٹریکشن کریں تاکہ ایک انٹرآپریبلٹی ہو. تو اس ڈپلومیٹک آرم کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اوور مینی ڈیکیڈز اسپیشلی گلف کنٹریز میں ہمارا پاکستان کا ایک سیکورٹی کوآپریشن کا ایک نام ہے. اور پاکستان نیوی کو یہ ایک فخر حاصل ہے کہ ان ساری خطے میں ان کی جو نیوی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان کی مرہون محنت ہے, چاہے وہ پاکستان نیول اکیڈمی میں ان کے کیڈٹس اور باقی پروفیشنل کورسز, اسی طرح جوائنٹ ایکسرسائزز کے. تو اس میں جو شمشیر بحر ہے وہ ایک سیریز آف ایکسرسائز ہے بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ, جو ہماری کوآپریشن 1960s پہ جاتی ہے. اور بہت سارے جو فارغ التحصیل کیڈٹس تھے پاکستان نیول اکیڈمی کے وہ ان کے چیف آف نیول اسٹاف بنے اور ابھی تک یہ کوآپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تو جو شمشیر بحر خطے میں یا ریجن میں ایک ون آف دی لارجسٹ ایکسرسائز بائی لیٹرل ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے آپریشن ہوتے ہیں انکلوڈنگ ایکٹیو میسائل فائرنگ. تو یہ چونکہ ہمارا ان کا اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے تو ہماری ٹیکنیکل کوآپریشن, ٹیکٹیکل کوآپریشن اور اسٹریٹجک کوآپریشن ہر جاری ہے. اسی طرح جو امن ایکسرسائز ہے یہ 2005 میں شروع ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جو پاکستان نیوی کا رول ہے اور پاکستان کا رول ہے امن کی خاطر اور انڈین اوشن کے پانیوں کو ایک حفاظت پرووائڈ کرنا فرام دی ایسیمیٹرک تھریٹ, فرام ٹیررسٹ تھریٹ, پاکستان کا ایک کلیدی رول ہے کیونکہ ہماری ایک جغرافیکل پوزیشن ایسی ہے کہ ہم ایک کلوز ٹو دی موسٹ امپورٹنٹ واٹر وے آف دا ورلڈ جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے ہم پراکسیمیٹی میں ہیں. تو ہماری ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے کہ اس علاقے میں ایک انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے ان امپیڈڈ اور فری فلو میں رہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نہ صرف خطے بلکہ جو ایکسٹرا ریجنل فورسز اس علاقے میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ایکسرسائز کی. تو یہ ایک سیریز جو بائی اینیل ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے اور یہ اس کا اسٹیچر ہے جو کنٹینیو ٹو گرو کرتا ہے. تو تقریباً 50-60 کے قریب ممالک جو ہیں, چاہے وہ رشیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا, جو خطے کے تو سارے لوگ ریجنل اور انٹرنیشنل ناٹ سو مائٹی آن پیپر, یس آن پیپر بٹ ان ایکچوئل. تو یہ ایکسرسائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز کو ایڈوانس کرتی ہے اور اسی طرح ایک انٹرآپریبلٹی کریٹ کرتی ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل واٹرز میں دوسری نیویز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, بائی لیٹرل ایکسرسائز ہوتی ہیں یا ملٹی لیٹرل ایکسرسائز ہوتی ہے یا کوئی ایسا آپریشن جیسے CTF 150 کا آپ نے ذکر کیا, وہاں کوئی 20-25 ممالک تھے اور ڈفرینٹ کائنڈز آف. تو یہ ایکسرسائزز ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایزیلی آپریٹ کر سکیں اور ان کی لینگویج کو سمجھ سکیں اور ہم اپنی لینگویج ان کو سمجھا سکیں. تو ایک سیملیس انٹیگریشن کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امن ایکسرسائزز نے پاکستان کے اسٹیچر کو بلند کرنے میں اور اسپیشلی اس علاقے میں جو انڈین اوشن جیسے آپ نے ذکر کیا, مہان کا ذکر کیا, تو یہ کیا کہتے ہیں رابرٹ کپلان کہتا ہے کہ جی دی 21st century is that of Asia and the future destiny of the world will be decided on the at the maritime arena on the waters of India, Indian Ocean and a bit of Pacific. تو جو فیوچر ڈیسٹنی ہے پوری دنیا کی, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں تقریباً کسی وقت میں 60 سے 70
شپس ایکسٹرا ریجنل فورسز کے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بیسز ہیں جہاں چاہے وہ فرانس کے ہیں, چاہے یو کے ہیں, انڈیا نے بیسز ہیں, آؤٹ پوسٹ ہیں, پھر اسی طرح امریکہ. تو یہ خطہ جو ہے پوری دنیا کے لیے فیوچر ڈیسٹنی چونکہ انڈین اوشن میں ڈیسائیڈ ہونی ہے, تو اس میں پاکستان کا ایک کلیدی رول جو ہے, جو ڈیو رول ہے وہ ہمیں پلے کرنا ہے. تو اس لیے ہم یہ ساری ایکسرسائزز اور باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کام کے لیے کر رہے ہیں. دیٹ ریمائنڈز می آف سر دس ریسنٹ تھنگ کہ ایرانین شپ جو تھا وہ وہاں پہ موجود تھا پڑوسیوں کے وہاں, اور وہ ایکسرسائز چل رہی تھی, اور یہ کتنی امورل انہوں نے ایک حرکت کی کہ انہوں نے وہ انفارمیشن وہاں پہ دی, اینڈ جس کے نتیجے میں جو ہے اتنا وہ اٹیک ہوا ان کے اوپر, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کتنے ایرانین نیول آفیسرز جو ہے وہ شہید ہوئے, اور اس کے بعد ان کو ریسکیو جو ہے وہ سری لنکا نے کیا, لائک سری لنکا جیسے ملک نے ان کو وہ کیا, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ہائی مورل گراؤنڈ انہوں نے شو کی. تو یہ آپ ایک اور چیز بڑی آپ نوٹ کرتے ہیں, مطلب دس واز شاکنگ, کائنڈ آف شاکنگ. ویسے تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیبر سے, لیکن دس واز اے کائنڈ آف ایسی چیز کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی, اور میرے خیال سے ایز اے ہول جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز بڑی ویسی رہی ہوگی. بالکل, ہاں اس کو دو طریقے سے انالائز کریں. ایک تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ سگنیفائی کرتی ہے کہ آپ کی اگر نیول پاور ہو تو آپ جو اپنے دشمن کو کہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس جگہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ امیجن نہیں کر سکتا. تو یہ تو تھی اس سائڈ سے کہ جی امریکن نیوی بلو واٹر نیوی ہے اور یہ کر سکتی ہے. بٹ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ دس ایکٹ واز ہائیلی امورل, heinous act اور totally illegal against the traditions of naval warfare. ایک انٹرنیشنل لاز کے بالکل اگینسٹ تھا, اور ایک ڈیفینس لیس شپ جو کہ ایک انوسینٹ پیسے پہ جا رہا تھا اس پہ اٹیک کرنا یہ بالکل کنڈیمیبل ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو انڈیا جو کہ اس شپ کا ہوسٹ تھا اس کو ہارمز وے میں بھیجنا, اور اس کو ایز اے رزلٹ آف وچ جس میں بہت ساری 150 کے قریب شہادتیں ہوئیں, اور پھر نہ اس ایکشن کو کنڈیم کرنا, نہ اس چیز کی اونرشپ لینا, ایک ہائیلی جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کنڈیمیبل ایکٹ ہے آن دی پارٹ آف ابینڈن کر دیا, بالکل ابینڈن کر دیا. جبکہ ہمارے سی فیئرز کی ایک ان بلٹ اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کہ کسی بھی قسم کی سچویشن میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اسی بات سے سر ابھی 3 دن پہلے جو ہوا ہے, جی بالکل, تو آن دا کنٹریری سری لنکا نے بڑا رسپانسبلی ایکٹ کیا, اور جو دوسرا جہاز تھا اس کو اپنے ہاربر میں لے کے گئے, اور باقی جو ان کی باڈیز کی ریپیٹریشن اور جو سرچ اینڈ ریسکیو مشن تھا وہ انہوں نے, اور انڈیا کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جا کے کم از کم سرچ اینڈ ریسکیو کے مشن میں ایڈ کر سکے. آن دا کنٹریری ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک انڈین شپ جو کہ ڈسٹریس میں تھا آف دی کوسٹ آف پاکستان, تقریباً 100-150 یا 200 میل ناٹیکل مائل پہ, اس کو پاکستان نیوی کے اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے جہازوں نے اسسٹنس رینڈر کی, اور ان انڈین جو سی فیئرز تھے ان کو جان بچانے کے لیے پاکستان نے یہ ریسکیو مشن کیا. اسی طرح جب یہ ایران کا جو جہاز جو ہے, اور جب اس یو ایس نیوی نے اس کو سیز کیا, اس کی بھی جو ریپیٹریشن ہے وہ پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رسپانسبل نیشن کا لاہے عمل اور ایک ایکشن جسے کہتے ہیں نا کہ رسپانسبل ایکشن, وہ پاکستان نے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو کنٹراسٹ شو کرتے ہیں انڈیا کی فاشسٹ رجیم ورسز پاکستانز رسپانسبل اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا نیوی, کہ جو میری ٹائم ارینا میں جو کہ کوآپریشن کی بنیاد پہ بنی ہے. کوآپریشن 99% لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو مودی کی ہندوتوا رجیم وہ نہ صرف انٹرنلی بٹ ایکسٹرنلی بھی ان کا ایکشنز ایسے ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنلی اس کو دے آر ناٹ ویوڈ ان اے گڈ لائٹ. Absolutely, sir, absolutely. اور we are very grateful.
اگین کہ ایز اے نیشن ہم رسپانسبل ہیں, سب کے ہی گھر میں مسئلے تو ہوتے ہی ہیں, اٹس ویری مچ نیچرل اینڈ پارٹ اینڈ پارسل آف دا انٹائر ایکویژن آف لیونگ بینگ. بٹ پاکستان, جیسے کہ میں پہلے بھی مینشن کر رہی ہوں اور ایمفیسائز بھی کر رہی ہوں اس بات کے اوپر بار بار, کہ ہمیشہ ہی بہت رسپانسبل اسٹیٹ رہا بھی ہے, اور ہمارے اندر شاید امبیڈڈ ہے یہ چیز کہ ہم نے ہمیشہ ہی بہت اپنے ایکٹس اور کنڈکٹس کو بہت رسپانسبلی جو ہے وہ دیکھنا ہے, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ ملٹری ایکشن ہو, چاہے کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے ریسکیو مشنز ہوں, ڈائلاگ ہوں. یہ ریسنٹ جو ابھی ہم نے ریسکیو کیا پاکستان نیوی نے کیا, دس واز این ایپیٹوم آف مورل ہائی گراؤنڈ, کہ وہ کتنا مطلب آپ نے, اور ان ریسنٹ ٹائمز اگر آپ دیکھیں کہ گیون دا بیک گراؤنڈ آف واٹ از ہیپننگ ان اسٹریٹ آف ہارموز اینڈ ہاؤ دے ہیو ٹریٹڈ دا ایرانین شپ, کانسٹنٹ جو ہے نا وہ انڈیا کو ہزیمت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, وہ مظاہرہ فیس کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی وہ فیل نہیں کرتے, فیل بھی نہیں کرتے, اور بالکل بالکل فیل بھی نہیں کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ. وہ کہنا چاہیے نا کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کہاں وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, ڈارلنگ آف دا ویسٹ, کوارڈ اور جے اور کنٹینمنٹ آف چائنا اور کانکرنگ, تو وہ سارا کا سارا جو ایک انہوں نے ایک اپنا اسٹیچر بنایا ہوا تھا وہ ایک دھڑام سے نیچے گر گیا. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح جو ہے وہ اپنی لاسٹ جسے کہتے ہیں پرائڈ کو وہ کریں, تو وہ اس میں مزید وہ ایسے ایکشن کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ہزیمت کا اور خفگی کا باعث بن رہے ہیں. تو آئی تھنک ٹائم ہیز کم ویئر in the larger interest of the I mean we're talking about in South Asia more than 1.5 billion or maybe 2 billion people جن کی فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس قسم کے جو ٹرینڈ ہیں, اینڈ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ اس پورے خطے کے پیس اور اسٹیبلٹی کو ہوسٹیج ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ پراکسیز کے تھرو, چاہے وہ افغانستان یا دوسرے پراکسیز جو ہمارے کیا کہتے ہیں ود ان پاکستان بھی ہیں, ایک انہوں نے ایک وار جو ہے جسے کہتے ہیں نا آپریشن سندور 2 جو ہے پراکسیز کے تھرو ایک کنٹینیو کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں سر ہم سندور مٹائیں گے, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے, ہماری افواج ہمارے پاس ہے, چونکہ وہ اس میں بالکل جو ہے امبیرسمنٹ کو بچانے کے لیے وہ جو ہے یہ کام لگے ہوئے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس خطے میں جب یہ ایران اور یو ایس کا قضیہ ختم ہو جاتا ہے اور ایران ایک واپس مین سٹریم ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے میں امن کے لیے بہت اور ہمارے لیے بہت اپرچونٹی ہوں گی, اور ایک پیسفل اور اسٹیبل انوائرمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لائف ٹائم میں بالکل سر, ایبسلیوٹلی. اور آئی وڈ سے کہ ویسٹرن ورلڈ کو دس از دا ہائی ٹائم کہ اب ان کو ریئلائز تو ہو گیا ہے, لیکن دے شوڈ کم آؤٹ آف دیئر شیلز, اور ان کو یہ ایکنالج اور رجسٹر کرنا چاہیے رادر کہ ان کو بڑا ایکسپلیسٹلی اس بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ایک اتنی ارریسپانسبل اسٹیٹ کانسٹنٹلی جو کہ پورے خطے کے امن کو جیوپیڈائز کرنے پہ لگی ہوئی ہے, اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ مستقل نشانہ بناتی ہے انڈر دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ, جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہے, نیوکلیئر آرم اسٹیٹ ہے اس طرح سے کر کے. تو وہ یہ بہت ارریسپانسبلی, مطلب وہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے لیکن اپنے خود کے لوگوں کے لیے, کیونکہ اگر آپ HDI دیکھیے انڈیا کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیے تو وہ سارے نمبرز جو آپ کو اوپر دکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے سے, وہ سب کچھ جھوٹ ہے, سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے بے بنیاد ہے, سارا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جھوٹ ہے آپ کا. آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ EU ڈسانفو لیب والا جو پاکستان کے خلاف ساری ایپیسوڈز ہوئی تھی, مطلب باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں. تو جتنی توجہ وہ پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی ناکام کوششوں میں لگاتے ہیں, اگر اتنی اٹینشن اور اتنی توجہ سے وہ اگر اپنے ملک کی اکانومی کو دیکھیں, اپنے لوگوں کو دیکھیں, ذات پات کے فرق کو ختم کریں, تو میرے خیال سے وہ پراسپیرٹی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ وہ دوسروں کے مسئلوں کے اندر جو ہے وہ مزید اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں. آئی تھنک ان کسی بھی خطے کے لیے امن کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جو ہم پاکستان نے جیو پولیٹیکلی جو ایک پوزیشن اچیو کی ہے, اس کے ثمرات یا اس کا فروٹ جو ہے جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک اکنامک ڈیولپمنٹ پریڈیکیٹڈ ہے اس چیز پہ کہ خطے میں امن ہو اور ہمارے ود ان انٹرنل سیکورٹی سچویشن جو کہ آؤٹ سائڈ
इंटरफ्रेंस मोस्ट नोटेबली फ्रॉम इंडिया एंड अफगानिस्तान की Sure. वजह से हम एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं. इसको हम जल्द ओवरकम कर लेंगे और इंशाल्लाह. और क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि द 21st सेंचुरी इज़ दैट ऑफ एशिया. एक जो पावर है विद द राइज ऑफ चाइना, ये इनएविटेबल है. बिल्कुल. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेस्ट has shifted and it is in the process of shifting. Or with China's policy of economic integration of the world, और especially इस खित्ते का, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इज़ द ओनली जिसे कहते हैं ना ब्लॉक जो कि इस सारे खित्ते की अमन को होस्टेज कर रहा है. लेकिन मुझे होप है हमारा जो है क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस गल्फ़ वॉर के बाद ये जो ऑन गोइंग है, हमारा फ्यूचर, मैं समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर इज़ इंटीग्रेटिंग विद सेंट्रल एशियन स्टेट एंड ऑल्सो विद द मिडल ईस्ट. ये हमारी एक नेचुरल अफिनिटी बनती है कि हम इकोनॉमिकली पाइपलाइंस के थ्रू, कॉरिडोर्स के थ्रू हम इंटीग्रेट करें विद चाइना सपोर्टिंग द CPEC. आई थिंक कि ये एक ऐसा खित्ते में एक ब्लॉक बन सकता है जो कि पूरे रीजन और ग्लोबल पीस के लिए एक और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक बहुत अच्छा ब्लॉक बन सकता है. सो वी कैन प्रोग्रेस विदाउट इंडिया इफ इंडिया डज नॉट चेंज इट्स पॉलिसी ऑफ aggression against the neighboring countries, smaller neighboring countries. I think we can go on and build without India. That's my hope and goal in the immediate future. इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा. सर, विद दिस आई एम वेरी मच ग्रेटफुल अगेन कि आपने जो है वो इतना टाइम दिया हमारे ऑडियंसेस को, व्यूवर्स को, इतना कुछ आपसे सीखने को मिला, इतनी आसान ज़बान में इतनी नई सी चीज़ें जो हैं वो आपने बताई, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने जो है वो बड़े मेजर टॉपिक्स को कवर किया है. रेडियो पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश होती है कि आप तक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाए और फेक इन्फॉर्मेशन को जो है वो कट डाउन किया जाए. आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को चुन के लेकर आया जाता है ताकि आप तक तमाम किस्म की मालूमात जो हैं वो पहुंचाई जा सकें, आपके तक उन तमाम मालूमात की रसाई हो. सर, थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह विल होप टू सी यू एज वेल, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.